بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس عظیم ہستی کی برگاہ میں پھول بھور کرنے جا رہا ہوں وہ عظیم ہستی، جرت جس کا نام، عدل جس کی پہچان، عشق حقیقی جس کا مان، صبر جس پہ نازا ہو، جس کے اسلام قبول کرنے پر زمین اور آسمان جھوم اٹھی ہو، مراد نبی، داماد علی، انتخاب رب العالمین، دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بزم نشین، شامل عشرۂ مبشرہ، فاتح قبلہ اول، جرت و شجاعت کے پیکر، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر اس عظیم ہستی کا اسم گرامی جس کے بارے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دعاؤں میں مانگتے جس کو عمر اس عظیم ہستی کا اسم گرامی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر اس عظیم ہستی کا اسم گرامی ہے جس کے ڈر سے شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر اس عظیم ہستی کا اسم گرامی ہے جس کے اسلام قبول کرنے پر باطل اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہوا۔ عمر اس عظیم ہستی کا اسم گرامی ہے جس کے اسلام قبول کرنے پر علل اعلان کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کی گئی۔ عمر اس عظیم ہستی کا اسم گرامی ہے جس کی ہجرت علل اعلان آپ نے فرمائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے اندر، آپ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کی ریاست 22 لاکھ مربع میل تک وسعت کے لیے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب المناقب، باب فی مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 3683۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اے میرے مولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو ابو جہل سے، ان دونوں میں سے جو آپ کو محبوب ہو اس کے ساتھ اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ وقال، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وکان احبہما الیہ عمر، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس پوری احادیث مبارکہ میں سے پہلی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگا اور ان کے بارے میں اپنی مبارک زبان سے دعا فرمائی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے بارے میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی تھی، ان میں سے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب فرمایا اور پسند فرمایا، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ، گویا کہ آپ انتخاب رب العالمین۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے بارے میں بھی فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی
ان دونوں کو اسلام سے مشرف کرتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مالا مال کیا۔ سنن ابن ماجہ کے مقدمے کے اندر صاحب ابن ماجہ باب باندھا ہے، باب فصل عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باب باندھا ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 103 اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اور امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی حدیث پاک کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال لما اسلم عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا، ایمان لایا، نزل جبرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ اقدس کے اندر، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء اسلام عمر، فرمایا تحقیق آل اسمان والے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی، مبارکیں۔ تو پھر کسی نے کیا خوب ہی کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، خدا کے دین کی نصرت عمر کے ساتھ آئی، خدا کے دین کی نصرت عمر کے ساتھ آئی، عمر جو آئے سطوت عمر کے ساتھ، فی منزلت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کتاب فضائل صحابہ کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب و مناقب عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے، اس میں حدیث مبارکہ ہے ان عبداللہ ابن ہشام، حضرت عبداللہ ابن ہشام سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال كنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں تھام کر جا رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عالم تھا کہ جب آپ چلتے تھے، کہیں جانا بھی ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مبارک ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں تھما کر کہیں جایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب المناقب، اور صاحب ترمذی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر باب باندھا ہے، باب فی مناقب عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سے باب باندھا ہے، اس میں حدیث پاک کا نمبر ہے 3684، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس حدیث مبارکہ کی روایت کرنے والے فرماتے ہیں ان عمر انہ استعذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، کہ ایک دن میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عمرے کی اجازت طلب کرتا ہوں، میں عمرے کے لیے جانے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اے اخی اشرکنا فی دعائک ولا تنسانا، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور کہیں بھول نہ جانا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ جب آپ کہیں جایا کرتے تھے
عمرے کے لیے یا کہیں اور جایا کرتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے، اے عمر بن خطاب، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا اور کہیں بھول نہ۔ فی قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوگا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا انا خاتم النبی لا نبی، میں آخری نبی بن کر تشریف لایا ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے، اگر کوئی آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے، میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا بھی سلسلہ منقطع فرما دیا ہے اور رسالت کا بھی سلسلہ وہ بھی منقطع ہے۔ تاجدار گولڈا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی کچھ یوں تشریح فرمائی ہے۔ فرمایا ہوتا جو نبی کوئی میرے بعد تو فاروق، اسی کا ہے یہ فرما کہ جو خیر البشر ہے، وارد ہے تیری شام لو کان نبی جن، بن مانے تیرے کوئی مفر ہے نمک۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب فضائل صحابہ کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قال عمر، کہ ہمیں ابو جان نے ارشاد فرمایا وافقت ربی من ثلاث، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے میری مرضی کے موافق 3 مقام پر اپنا ریب کتاب کو نازل فرمایا۔ 3 مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے حوالے سے جو مشورہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ریب کتاب میں قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ وفی الحجاب، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے آقا، مومنین کی جو عورتیں ہیں ان کو حجاب کرنا چاہیے، تو اس کے موافق اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے محبوب کی امت کو حکم ارشاد فرمایا۔ وفی آثار بدر، اور بدر کے قیدیوں کے حوالے سے جس طرح آپ کا مشورہ تھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنی لاریب کتاب کو نازل فرما آپ کے مرضی کے مطابق آپ کی مراد جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب کو نازل فرما۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے لخت جگر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کیا۔ تو پھر کسی نے بہت ہی خوب کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد کلندر کو عمر کہتے ہیں، خدا نے یوں دیا ان کے مشوروں کو مقام، کبھی تو یوں کہ شریعت عمر کے ساتھ